اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس سماجی برائی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ہے چغل خوری۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے رہتے ہیں اور وہ بات کو اس طرح بیان نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کے ہوتی ہے، بلکہ دو چار مثالیں لگا کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگ کسی کی خوشامد کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے، مگر ان کا مقصود دوسروں کو رسوا کرنا ہوتا ہے۔ اسے چغل خوری کہا جاتا ہے۔ ہمارے بچپن سے ہی یہ عادت ہمارے ساتھ چلتی ہے۔ جب ایک گھر میں ہی دو بھائی والدین کے سامنے ایک دوسرے کی چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں۔ چغل خوری اور شکایت میں ایک بہت معمولی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بھائی بہن کی یا اولاد کی شکایت میں مقصد یہ ہو کہ اسے ٹھیک کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے تو یہ شکایت کہلائے گی، مگر اگر اس کا مقصد اسے ذلیل کرنا یا اس کی بےعزتی کروانا ہو تو یہ حرکت چغل خوری کہلائے گی۔ اسی طرح یہی معاملہ دوسرے تعلق دار، رشتہ دار یا دوست احباب میں بھی یہی معاملہ صادق آتا ہے۔ آسان الفاظ میں یعنی کہ کسی کی بات کو دوسروں کے سامنے توڑ موڑ کر پیش کرنا یا بدگمانی پیدا کرنے کے لیے باتوں کو آگے پہنچانا ہی چغل خوری کہلاتا ہے۔ چغل خور کو کسی نہ کسی منفی پہلو کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر وقت مسلمانوں کے پوشیدہ عیبوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، پھر یہ عیب ادھر ادھر بیان کر کے فتنے کا باعث بنتا ہے۔ چغل خوری ایک ناپسندیدہ اور ممنوع فعل ہے جو معاشرتی بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں چغل خوری کو سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے درمیان بدگمانی، دشمنی اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدگمانی، غیبت اور چغل خوری سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قلم آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا، اور کسی ایسی شخص کا کہنا نہ مانے جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، طعنہ دینے والا اور چغل خور ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چغل خوری کرنے والے کو ذلیل اور ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی بات ماننے سے منع کیا ہے۔ سورہ حمزہ کی پہلی آیت میں چغل خوروں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ تباہی ہے ہر عیب خور اور چغل خور کے لیے، کیونکہ ان کے اعمال معاشرے میں فساد اور بدامنی پھیلاتے ہیں۔ چغل خوری در حقیقت غیبت کی ایک قسم ہے کیونکہ اس سے دوسرے کی عزت اور شخصیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی یہ حدیث چغل خوری کی شدت اور اس کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنن ابو داؤد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان محبت کو ختم کرتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کے سامنے کسی کی چغلی کی تو انہوں نے فرمایا، تو نے 3 زیادتیاں کی ہیں۔ نمبر 1، میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی ہے۔ نمبر 2، میرے خالی دل کو اس کے متعلق سوچنے میں مشغول کر دیا ہے۔ اور نمبر 3، میری نگاہ میں تم نے اپنے مقام و مرتبے کو مجروح کر دیا ہے۔ امام یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چغل خور ایک گھڑی میں اتنا فساد پھیلا دیتا ہے کہ جادوگر 1 مہینے میں اتنا فساد برپا نہیں کرتا۔ اللہ کریم ہمیں اس عیب سے محفوظ فرمائے، آمین، والسلام۔